الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی تھی، جس میں پروردگار کس طرح سے بتا رہے کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم محفوظ رہو۔ پھر ہم لوگ نے یہ پورا کر لی تھی۔ اب ہم لوگ آج کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، بس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ یہاں پر اللہ نے زمین کا ذکر کیا ہے، آسمان کا کیا ہے، پھر آسمان سے پانی برسانے کا یعنی بارش کا ذکر کیا ہے، پھر بارش سے انسان لوگوں کی یعنی مخلوقات کی غذا، پھل میوے وغیرہ۔ تو اب یہاں پر اللہ نے ساری نعمتیں دیں، ساری نعمتیں ہم لوگوں کو، اللہ نے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر وہ چیزیں مہیا کی۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو۔ یعنی یہاں پر جو فراش ہے، فراشوں والسماء یعنی فراشوں یعنی بستر جس پر انسان آرام کرتا ہے، ساری نعمتیں اس نے ہم کو دی ہے، اور کس کس طرح سے دی ابھی اس میں ہم لوگ اس کی تفسیر میں کریں گے۔ مگر اللہ نے ایک ہی چیز رکھی ہے کہ دیکھو اندادوں یعنی ایک ضد ہے، کوئی یعنی ہمسر بنانا، اللہ کے برابر کسی کو ماننا۔ اللہ کیا کرتا ہے، کسی کو میرا شریک مت قرار دو۔ یعنی یہاں کے وہ قرآن میں بھی ہے کہ میں شرک جیسے گناہ کو کبھی نہیں بخشوں گا، میں مشرک کے لیے میں نے جہنم تیار کیا۔ تو یعنی اللہ نے آیت میں پوری طرح سے بتا دیا میرا ہمسر کسی کو نہیں بناؤ۔ تو یہاں پر جو دیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اگر ہم غور کریں، جعل جب لفظ آتا ہے نا تو قرار دینا کے بارے میں آتا ہے، کوئی چیز کو قرار دینا۔ تو جعل یعنی کوئی چیز تھی نہیں اور اس کو عدم یعنی تھی ہی نہیں، اس کو وجود میں لانا۔ تو زمین تھی نہیں، اس کو اللہ نے کیا کیا، وجود میں لایا۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور جب وجود میں لایا نا تو یہ ساکن نہیں تھی، ہلتی رہتی تھی، ہاں تو ساکن نہیں تھی۔ بعد میں اللہ نے اسے زندگی کے قابل بنایا۔ اللہ نے ایک بہت لمبی مدت تک زمین کے اندر ذخیرے جمع کیے، چھپائے، خزانے۔ آج بھی زمین سے خزانے نکل رہے، ملک جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تیل کے بارے میں، سونا چاندی ساری چیزیں، یعنی ہم لوگ دھاتیں دیکھیں جتنی سب زمین کے اندر ہے نا۔ ہاں معدنی کہاں، ہم لوگ کہتے ہیں نا معدنی کانے، تو معدنی کانے سب اندر سے معدنیات کا نکلنا، اور سالوں سے نکل ہی رہا ہے جب سے دنیا زمین سے ہی نکل رہا، سب چیز زمانے ہے نا۔ تو پھر سطح زمین کو یعنی پہلے اس کے اندر سب خزانے رکھے، پھر سطح زمین کو پانی کے ذریعے قابل استفادہ بنایا۔ جب زمین کی پیدائش کو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو اللہ نے پانی میں اتنا تلاطم کیا کہ اس سے جھاگ بنا، پھر وہ جھاگ سوکھا تو یہ بن گیا، زمین قرار پائی۔ تو اس کو رہنے کے قابل استفادہ کرنا ہے۔ بچھونے کی تعبیر اختیار کرنے سے دیکھو اللہ جب کسی چیز کی شبیہ بتا رہے تو بستر اس نے کیا بولا، زمین کا فرش بچھایا، زمین کا بستر بچھایا، یعنی کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب انسان بستر پر جاتا ہے تو ایک دم اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے، ایک دم آرام، ایک دم ایسے لگتا ہے کہ وہ سکون محسوس کر رہا ہے۔ تو اللہ نے زمین کو سکونت کا ذریعہ بنایا، سمجھ میں آئے نا، کہ اس کو ساکن اس لیے کیا کہ ہم آرام اس میں کر سکیں۔ زمین بھی گردش کرتی ہے،
دن زلزلے آتے ہیں نا تو جب ہی دیکھو. نہیں ایسے ہی زمین گردش شروع یعنی زمین اپنے محور پر زمین ہے نا اس کا محور ہے. جیسے بھورا ہے نا تو بھورے کو ہم گھماتے تو کیل پہ گھومتا ہے نا تو وہ کیل کو محور بولتے ہیں. تو زمین کا بھی محور ہے. زمین اپنے محور کے اوپر گھومتی ہے اور اپنے محور پر گھومنے کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد گھومتی ہے. تو جو سورج کے گرد جو گھومتی ہے تو سال ہوتا ہے اور جو اپنے گرد گھومتی ہے تو اس سے دن اور رات ہوتے ہیں. سمجھا؟ یہ یعنی زمین کو اللہ نے کتنا سسٹمیٹک بنایا کہ 365 دن کا سال. ہاں یعنی اور دن اور رات. کبھی زمین پلٹی پیچھے کہ رات کے بعد واپس رات آ گئی. کبھی ایسا ہوا کہ دن کے بعد واپس دن آ گیا. کبھی پلٹی زمین. جو چل رہی ہے اللہ نے اس کو اتنا وہ متی و فرما بردار یہ مخلوق ہے جبکہ اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے اللہ کی مگر اتنی اللہ کی اطاعت گزار کے جیسا اللہ نے ان کو کام دے دیا وہ کام ان کا چل رہا ہے. نہ تو اسے سخت بنایا. یہ ہے نا یہ جو ہے تو امام سید سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اپنی ایک دعا میں بھی امام اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. اسے زیادہ سخت بنایا کہ دانہ اگ نہ سکے. یعنی اگر زمین بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہم لوگ جب پہاڑی زمین ہے تو وہاں پہ تم بیج ڈالو گی تو کیا وہ بیج پتھر پہ اگے گا. تو اللہ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ کوئی دانہ نہ اگے. پھر دوسری چیز کیا بولا نہ ہی اسے اتنا نرم بنایا کہ چیزوں اس میں دھنس جائیں. کتنا اللہ جاننے والا ہے. نہ سخت نہ نرم. نہ اتنی چھوٹی بنائی کہ آکسیجن کے ذرات فضا میں زمین سے منسلک نہ رہ سکیں. زمین ایسی بڑی بنائی ہے کہ فضا میں اس کے آکسیجن ہم کو ملتی رہتی ہے. نہ ہی اتنی بڑی بنائی کہ ہوائی ذرات فضا میں معلق نہ رہ سکیں. اتنی بڑی بھی نہیں بنائی کہ جو ہوائی ہے وہ ہوا میں رہتا ہی نہیں اگر بڑی زمین ہو جاتی تو. زمین کی محوری حرکت اگر موجودہ رفتار سے کئی گنا سست رفتار ہوتی تو دن اور رات بھی کئی گنا بڑے ہوتے ہیں. جیسے جو اپنے محور پر وہ گھوم رہی ہے تو جو گھوم رہی ہے تو اس کے گھومنے کی ایک مقدار ہے ایک معین ہے جو چیز ہے نا اس کے لیے اتنا رکھ دیا ہے. اگر وہ بہت سستی سے چلتی تو دن کیا ہوتا خوب لمبا ہو جاتا. رات کیا ہوتی خوب لمبی ہو جاتی. تو یہاں پر کیا ہوا دن اور رات کئی گنا بڑے ہوتے. اب کیا ہوتا ہے دن میں کیا چیز ہم لوگوں کو زیادہ لگتی ہے سورج کی گرمی. تو اگر دن بہت لمبے ہوتے 3 4 دن کا بھی اگر ایک دن ہوتا. ابھی کئی جگہ پہ ہے نا 6 دن کی دن رہتی ہے اور 6 دن کی رات. تو وہاں پہ انسانی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے نا. شپ میں کام کرتے ہو. آپ یہ دیکھو کہ اگر لمبا دن ہوتا تو دیکھو جب تک دن رہتا ہے جب تک آدمی کام ہی کرتا رہتا ہے کام ہی کرتا رہتا ہے کام ہی کرتا رہتا. اور زمین بھی کیا ہوتی گرم سے پھٹ جاتی تو کتنی تکلیفیں آتی. اچھا رات اگر لمبی ہوتی ہے تو انسان کنٹال جاتا. انسان بیزار ہو جاتا. کب صبح ہوگی کب کیا ہوگا کوئی کام نہیں ہو پاتا. اچھا پھر رات کو سردی زیادہ ہوتی ہے تو سردی سے آدمی چھٹک کے مر جاتا. اللہ کمی ہو جاتی یعنی ہر ایک چیز یعنی اللہ وہی ہم لوگوں کو جو ہے نا تو اللہ کی معرفت کے لیے پڑھنے سے زیادہ اس میں فکر کرنا ہے. اگر ہم لوگ اس کے بارے میں ہی فکر کریں تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ. ہم لوگوں کو اللہ نے یہ فری میں دیا نا. آکسیجن ہم کو فری میں مل رہی ہے. ہم لوگوں کو اگر آکسیجن پیسے سے ملتی آج سلنڈر نہیں مل رہا ہے تو کتنی فکر ہے. اور جو چیز اللہ نے دی اس کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے. تو عبادت کا مقصد اللہ نے جو رکھا ہے کہ تم میرے بندے ہو. میں اگر تمہارا پروردگار ہوں تو تم میرے بندے ہو اپنی بندگی میں رہو کیونکہ تم محتاج ہو ہے نا. تم کو میری مدد کی ضرورت ہے. میں تو تم کو دے رہا ہوں مگر میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنی میرے جو مخلوق ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے میری دوسری مخلوق تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریے. بھائی زمین ہم کو آرام دے رہی ہے آسمان ہم کو آرام دے رہا ہے سورج آرام دے رہا ہے چاند آرام دے رہا ہے ستارے زیریں رستے مل رہے ہیں پانی آرام دے رہا ہے. یعنی اللہ کی بھی تو مخلوق ہے نا. ہم کو بھی ویسے اس کا خیال رکھنا ہے نا. پہلے کے بڑے جلدی کودنے. تو یعنی آسمان کو ہے نا
ये रात अगर बनाता ज़्यादा लंबी तो फिर शिद्दत से लोग ठंडी से मर जाते हैं। खुलासा ये है कि बहुत सारे इसरार, बहुत सारे राज जो है इसमें छुपे हुए हैं दिन और रात की हिकमत में ही, जिसकी वजह से ज़मीन आरामदेह बिस्तर करार पाई। तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है, चूँकि अल्लाह ने उबूदियत के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें अता की है। उबूदियत यानी बंदों के लिए, अब्द यानी बंदा, अब्द यानी ग़ुलाम, अब्द यानी बेटा, अरबी में सबको ही अब्द बोलते हैं। अच्छा। तो अबूदियत यानी बंदे और रबूबियत यानी परवरदिगार, वो रब है, हम उसके बंदे हैं, अब्द हैं, है ना। तो उसने तमाम ज़रूरी चीज़ें, जितनी चीज़ों की मखलूक को ज़रूरत है, बंदों को ज़रूरत है, उसने सारी चीज़ें दी। सिर्फ़ और सिर्फ हमको उसी की बंदगी में रहना चाहिए। हमको किसी का, हमको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है तो हम आज़ाद रहें। हम अपने आप को क्यों ग़ुलाम बनाएं किसी का? समझ में आ रहा है ये? इल्म और आगाही से इंसान मुवहिद बनता है, मुशरिक नहीं। जब इंसान के पास इल्म आ गया और उसके पास हिकमत आ जाए, हिकमत वही है कि इल्म आने के बाद हमने गौर किया, फ़िक्र की, जब हमने उसमें तफक्कुर किया, तदब्बुर किया, अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाए। अभी हम एक बुज़ुर्ग व बरतर, ये आला चीज़ जो अल्लाह के इतने बरगज़ीदा हैं, हम उनको अल्लाह का बराबर नहीं बनाते। तुम एक बंदर को बना दिया। सही बात। हाँ, तो इंसान का सेंस कि तुम्हारा इल्म कहाँ जा रहा है तुमको लेके, क्योंकि तुम लोग अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं कि किसी को मेरा शरीक करार नहीं देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वाली तफसीर में था। अब यहाँ पर तफसीर नूरुल सकलैन में जो है तो अल्लाह ने सब मसलहतें इमाम ने बताई हैं इसमें, यानी ज़मीन की मसलहतें। उयूनुल अखबारुर रज़ा में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी इमाम ने इस आयत के लिए कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, इसके बारे में इमाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को तुम्हारी तबीयतों के मुताबिक और तुम्हारे जिस्मों की ज़रूरियात के मुआफिक पैदा किया है। यानी इमाम ने पूरे एक जुमले में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी तबीयतों, हमारी तबीयत में किसी को गर्मी, किसी को सर्दी, किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी हर तरह की तबीयत उसके मुआफिक। और फिर जिस्मों को हमारी जो ज़रूरत है कि हमको जिस्म में आराम की भी ज़रूरत है, काम की भी ज़रूरत है। जैसे हम लोग, जो लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं ज़्यादा? क्योंकि वो अपने जिस्म को, हाँ, एक्सरसाइज होना चाहिए। आटा क्यों गूंधा जाता है? उंगलियों की एक्सरसाइज होती है ना। सिल पे क्यों पीसा जाता है? क्यों आज ये लोगों को बीमारियां हो रही हैं? ये वजह है कुछ भी। हाँ, बैठ के ना कपड़े धुलते थे, बैठ के कपड़े धुलते थे तो ये पैर में फंसा के यूँ करते थे, पूरी कमर हमर सब हिलती थी बराबर, तो बीमारियां भी नहीं थी। जब इंसान का कपड़ा बर्तन धो के निकलता था तो एकदम फ्री हो जाता था, नहा के निकला तो अब उसको कहते अब मुझे भूख लग रही है, तो खाना हजम होता था ना। अब जब हम खाएंगे खाली और लेटे रहेंगे, आराम करेंगे, तो हम काम को हमने अपना एक ना ऐब वाली चीज़ समझ लिया है। काम करना मतलब ऐब है, अरे तो ये काम वाली नहीं है क्या, ये बात है। तो ये चीज़ें जो है तो हमको नुकसानदेह हैं। हमको हमारी यानी जो चीज़ की हमको ज़रूरत है वो हमको करना है। तो इमाम क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने ज़मीन को सख्त गर्म नहीं बनाया वरना वो तुम्हें जला देती। ये भी देखो, सख्त नहीं बनाया मगर ज़्यादा गर्म भी नहीं बनाया। अगर ज़्यादा ज़मीन में गर्मी होगी तो क्या होगा, जला देती। ज़मीन को सख्त ठंडा नहीं बनाया वरना वो तुम्हें जमा के रख देती, है ना। ज़मीन को ज़्यादा खुशबूदार नहीं बनाया वरना तुम्हारे सर में दर्द पैदा करती। हाँ, ज़मीन को बदबूदार नहीं बनाया वरना वो तुमको हिलाक कर देती। इमाम के जुमले हम लोग देखें कि पूरा इमाम कैसे अल्लाह की नेमतों को हमको याद दिला रहे कि देखो अल्लाह क्या है। तौहीद समझाइए इमाम ने, तौहीद समझाइए।
زمین کو پانی کی طرح سے زیادہ نرم نہیں بنایا ورنہ تمہیں غرق کر ڈبو دیتی. اسے زیادہ سخت نہیں بنایا ورنہ اس پر تمہارے گھر اور مکانات نہیں بنتے. ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تمہاری قبریں نہیں بنتی. جب انسان مر جاتا تو دفنایا کہاں جاتا؟ اب انسان پڑا رہتا، مردہ سڑتا رہتا. تو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے اتنا ہی ٹھوس بنایا جس سے تم فائدہ حاصل کر سکو، اور اسے سکون دیا ہے تاکہ تمہارے جسم اور مکانات اس پر ٹھہر سکے. اسے اس لائق بنایا کہ اس پر تمہارے گھر بن سکے، گھر تعمیر ہو سکے. اب بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں. وہ ہم لوگ سائنس کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہیں، پر اللہ نے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے کسی کو کچھ فرق نہیں. سائنس جب اللہ کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے تو سائنس یہ ٹیکنیک ہے. مگر جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، جو چھپا ہوا تھا، جو تم لوگ لا ہی نہیں رہے ہو سامنے، اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی نعمت ہے. زمین اگر نرم نہیں ہوتی تو سائنسداں کیا کرتے، کس طرح تعمیرات ہوتی. تو اللہ نے زمین کو بنایا نا. تو امام کیسے راغب کر رہے ہیں اللہ کی طرف. دیکھو اللہ، امام جانتے تھے کہ آگے چل کے لوگ سائنس کی تسبیح پڑھیں گے، تو تم تسبیح سائنس کی نہیں، اللہ کی پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا. اس کے علاوہ بہت سے فوائد رکھے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. اب لوگ سوال کرتے ہیں چھت کیسے ہو گئی، آسمان کیسے چھت ہو گیا. تو یہاں پر امام علی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. اللہم صلی اللہ محمد. آسمان تمہارے اوپر ایک محفوظ چھت ہے. تمہارے فائدے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستاروں کو گردش دے دی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. یعنی اللہ نے بارش کہاں سے نازل کی؟ آسمان سے، اوپر سے. اب جب بارش اوپر سے برساتا ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برساتا ہے تاکہ اس کا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں، یعنی اتنا اوپر سے برستا ہے کہ پہاڑ کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، مگر اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بلند بالا ٹیلوں پر، پست وادیوں یعنی زمین کی جو نیچی زمینیں ہیں وہاں پر بھی پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ بارش کو قطرات کی شکل میں نازل کرتا ہے. ابھی ہم لوگ ایسے کر کے چھڑکے پانی، کوئی سو رہا ہے تو اس کو فوار لگے گی تو آنکھ کھلے گی اس کی، مگر اس کو برا نہیں لگے. مگر ہم نے ایک ڈونگا اس پہ ایسے ڈال دیا اور تکلیف بھی ہوئی گی نا، کبھی ناک میں گھس گیا، کبھی آنکھ میں. تو اللہ نے اس طرح سے بادلوں کو برستا. نہیں 26 جولائی کا بادل ہی پھٹا تھا نا ملاڈ ولاٹ کے سائڈ میں، جو سارا بہہ گیا، سارا بادل پھٹا. بادل میں کتنا پانی، تو اللہ نے اس کو قطروں کے ذریعے کہا ہے زمین پہ جاؤ، قطروں کی طرح سے. قطروں کی وجہ سے یہ پیڑوں کو دیکھو، پیڑوں کی پتیوں پہ جب پانی گرتا ہے وہ بھی برداشت کر لیتی ہیں، کونے میں بھی ہو تو ہریالی ہو جاتی ہے. یعنی زمین کے کونے کو وہ پانی بارش کا جو ہے تو وہ سیراب کر دیتا ہے. شفا بخش ہے یہ، شفا بخش. پھر تاکہ وہ آسمان سے زمین میں جذب ہو سکے. یعنی اللہ تعالیٰ بارش کو قطرات کی شکل میں نازل کرتا ہے تاکہ وہ آسانی سے زمین میں جذب ہو سکے. اللہ تعالیٰ بارش کو ایک دم اور اکٹھا کر کے نازل نہیں کرتا ورنہ کھیت تباہ ہو جاتے، پھل پھول اور درخت ختم ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کو ذریعہ رزق بنایا ہے کہ نہیں. ذریعہ غذا وغیرہ کہاں سے آتی ہے؟ اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی ملتی ہے. اس سے انسانوں اور جانوروں کی غذا پیدا ہوتی ہے. ابھی آگے آئے گا تم لوگ کو کہ اللہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. یعنی جب سورہ یاسین کی آیت ہے نا کہ اللہ تم کو پھر سے زندہ کرے گا، تو کافر جو تھے تو اس کے لیے یہ کیسے ہم کو اللہ زندہ کرے گا. تو اللہ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو کیا مردہ زمین کیا ہے؟ تو کتنی زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے کھیتی کی، جنہوں نے سرسبزی تھی، مگر اب وہ زمین پوری طرح سے سوکھ گئی. اب وہاں کوئی جھاڑ نہیں ہے، کوئی گھاس نہیں، کچھ نہیں ہے. جب بارش برستی ہے
ایک دن بارش اگر 1 گھنٹہ برسے تو تم دوسرے تیسرے دن جاؤ تو زمین میں ہر جگہ ہریالی، چھوٹی 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 چھوٹی، یعنی ایسے لگتا ہے یہاں بارش ہوئی تھی، وہ گھاس. تو یعنی اس کو بولتے ہیں اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو کس کے ذریعے زندہ کرتا ہے؟ بارش کے پانی سے زندہ کرتا ہے، یعنی زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. تو اس سے انسانوں اور جانوروں کی غذا پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ان عظیم احسانات کا تقاضا صرف یہی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہیں بناؤ. اب یہاں پر دیا ہے محسن حقیقی خدا کے ہوتے ہوئے مورتیوں اور بتوں کی کو پوجا. مورتیوں یعنی مورتیوں کے اور بتوں کو پوجنا بے وقوفی ہے. وہ شخص کتنا بڑا احمق ہے جو بے جان بتوں کی پوجا کرے، جو نہ تو سن سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کا یہی تقاضا ہے کہ انسان اپنے محسن حقیقی خدا کی عبادت کرے اور اسے چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پہ نہیں جھکے. کافروں کو کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے، وہ پروردگار اس نے یہ سب کچھ ہم کو دیا، یہ جو بت ہیں ان کی طرف سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ مگر چونکہ ہم لوگ نے پڑھا ہے نا، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے جو آبا اجداد بھی تو کرتے ہیں، تو ان لوگ یہی بول رہے، اس لیے تو مہریں لگ گئی نا کہ تمہارے پاس علم آنے کے بعد بھی تم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہو. وہ غلط کرتے تو تم بھی وہی کر رہے ہو. تو تمہارے آنکھوں پہ، تمہارے کانوں میں اللہ نے کیا کر دی؟ دلوں پہ مہریں لگا دی کہ اب تم سمجھو ہی گئی نہیں. اب ہم لوگ اتنا علم، سائنس کی تعریف ہو رہی ہے مگر اللہ کی تعریف نہیں ہوتی. وہ اپنے بتوں کے آگے، اور کیسے کیسے بھیانک ان کے بت ہیں، کیسے بھیانک ان کی پوجیاں. کتاب علل الشرائع میں جیسے ہی بارش کے پہلے قطرے زمین پہ پڑتے تھے، یہ علل الشرائع میں یہ ہے حدیث، جیسے ہی بارش کے قطرے زمین پر آتے تھے علی علیہ السلام فوراً باہر نکل کر وہاں کھڑے ہو جاتے تھے. جہاں بارش برستی تھی نا تو امام وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سر اور داڑھی، آپ کے کپڑے بارش سے بھیگ جاتے تھے. لوگ آپ سے کہتے تھے مولا برساتی لے لیں، تو آپ جواب میں فرماتے تھے یہ پانی ابھی ابھی عرش سے ہو کر آ رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، یہاں بہت اچھا امام نے اس کا یہ کیا ہے کہ عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اس کے ذریعے سے جانداروں کے رزق اگتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہوئے کسی چیز کو اگانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سمندر کو وہی کرتا ہے. وہ خدا کی مشیت کے مطابق ایک آسمان پر بارش برساتا ہے، پھر وہ بارش دوسرے آسمانوں تک پہنچتی ہے، وہاں سے ہوتی ہوئی آسمان دنیا تک پہنچتی ہے، لاسٹ آسمان پہ آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان قطرات رزق کو بادلوں کے حوالے کرتا ہے، یعنی ان بارش کے جو قطرے ہوتے ہیں ان کو رزق کے حوالے کو بادلوں کے حوالے کرتا ہے. بادل چھننے کی طرح سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو وہی کرتا ہے کہ اس رزق کو پیس کر اپنے اندر اسی طرح سے گھول لو جیسا کہ پانی میں نمک گھول دیا جاتا ہے. اللہ وہ بادلوں سے کہتا ہے جو رزق اوپر عرش دیا ہے. دیکھو کتنا ہم لوگ کیا یہ سب جانتے ہیں، پانی میں نمک گھول دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ جا کر موسلا دھار انداز میں برس، یا ہلکے قطرات کی شکل میں جا کر برس. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر بادل اسی طرح سے برستے ہیں جیسا اللہ ان کو حکم دیتا ہے. بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ. اور مولا کو سارے بارش کے فرشتوں کے وہ ہیں نہیں تعداد. ہاں، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے اس کے مقام پر رکھتا ہے. یعنی یہاں پر یہ دیکھو کہ جو بارش کا ہر قطرہ بھی گرتا ہے تو اس کا مقام ہوتا ہے جو وہاں سے مقرر، اور فرشتہ اس کو وہاں پر روکتا ہے، وہاں پر جاتا ہے. آسمان سے جتنی بھی بارشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ان کا وزن مقرر ہوتا ہے،
اور قطرات کی تعداد کی حد مقرر ہوتی ہے. البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کا وزن اور قطرات کی تعداد مقرر شدہ نہیں تھی. یہ علیہ السلام بتا رہے ہیں کتنی حکمت ہے اس میں. اگر ہم لوگ اس پہ غور کریں تو کتنا یعنی ہم لوگوں کو عظیم پروردگار ہے ہمارا کہ ہم اس کے کیسے غافل بندے ہیں. بلکہ اور نافرمانی ہم کو تو بارش ہو رہی تو ہو ہی رہی ہے. ہاں یہاں پر سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم کو کوئی بھل چین نہیں ہے. جون آ گیا ابھی تک بارش نہیں ہو رہی لگاتار 2-3 دن اب بارش تو رکنے کا نام. یعنی ہم لوگ کفر ہمیشہ کرتے ہیں, شکر نہیں کرتے ہیں, جبکہ اللہ کہتا ہے میری رضا پہ راضی رہو. دیکھو اللہ سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں. اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا جو ہمارے لیے سارا چیزیں اس نے کس طرح سے رکھا ہے. ہاں اسی طرح سے نہج البلاغہ میں علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے پانی کی طغیانوں کے بعد زمین کو تھام رکھا, اس کے اطراف و جوانب یعنی جانب کو تربتر ہونے کے بعد خشک کیا. یعنی جو اس کے اطراف میں جو پانی جب آتا ہے نا تو اس کو سکھاتا ہے. اسے اپنی مخلوقات کے لیے گہوارہ یعنی آرام کرنے کی جگہ بنایا. اسے ایک ایسے گہرے دریا کی سطح پر اس کے لیے فرش بچھایا جو تھما ہوا ہے, بہتا نہیں ہے, رکا ہوا ہے, جنبش نہیں کرتا, جسے تند ہوائیں ادھر سے ادھر ڈھکیلتی رہتی ہیں. برسنے والے بادل اسے متھ کر پانی کھینچتے رہتے ہیں. بے شک ان چیزوں میں اللہ سے ڈرنے والے کے لیے سامان عبرت ہے. اگر ہم لوگ اللہ علیہ السلام کے اس خطبے کی جب شرح کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا یعنی حقیقت کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ ہم لوگوں کو نعمتیں دے رہا ہے اور اس نے کس طرح سے اپنی حکمتوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہر ایک وہ چیز اب دی ہے کہ جس کی ہم کو ضرورت ہے. اور ہم جو ہے انسانی یہاں پر تھوڑا سا یہی دیا ہے کہ اگر یہ سب جو ہم لوگ کو بتایا زمین کے بارے میں کہ زمین محور پہ گردش کرتی ہے, اس کے ساتھ زمین میں نا وہ ہے کشش ثقل, جو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے تو ہم لوگ چل پاتے ہیں. وہ چاند میں نہیں ہے. چاند میں بکری کی طرح انسان اچھل کے چلتا ہے. تو یہ اللہ کی یہ دیکھو یہ کتنی یعنی وہ ہے کہ اللہ نے زمین کو زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنایا. یہاں پر انسان اس لیے استراحت دی گئی ہے نا کہ آرام سے زندگی بسر کرو. یعنی زمین کی کشش ثقل بھی ایک نعمت ہے. اگر یہ نہ ہو تو چشم زدن میں ہم سب اور ہماری زندگی کے سب وسائل زمین کے دورانی حرکت کے ذریعے یعنی وہ اگر وہ حرکت کرتی اور کشش نہیں ہوتی, کھینچنے کی طاقت نہیں ہوتی تو سب کیا ہو جاتے فضا میں جا پڑیں گے اور سرگرداں پھرتے رہتے. تو یہ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ زمین بچھونا ہے. یعنی اللہ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ ہم لوگ جب ہے نا جو چیز اس کے مطابق ہوتی ہے جب اس کی مثال لیتے ہیں تو ہم احساس کرتے ہیں. انسان دن بھر تھکا ہوا ہوتا ہے, تم کسی کے گھر جا کے رہو 8 دن رہو 4 دن رہو, تو اب تم کو جس دن آنا ہے اپنے گھر, اب تم سوچتے ہو اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. جیسے ہی ہم اپنے گھر میں آتے ہیں بستر پہ لیٹنے بولتے ہیں بھائی کوئی کتنا بھی آرام دے, مگر آرام کہاں ملتا ہے. ہاں اچھا چاہے تم بنگلے میں جا کے رہو, مگر جب اپنے جھوپڑے میں آؤ گے تو بولے آج ہم ماں بابا اپنے گھر آ گئے. تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے. تو اللہ نے اپنے گھر سے اپنے بستر سے محبت جو بتائی تو ہم کو جب یہ محبتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی تو ہم کو بھی اس سے کتنی محبت کرنا چاہیے. اگر بندہ بندگی میں رہنا, بندگی کیسی بندگی ہونا چاہیے اس کی مثال دی ہے علماؤں نے, اماموں نے بتائی ہے کہ بندگی ایسی ہونا چاہیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جیسے ایک مردہ ہے اور غسال کے ہاتھ میں ہے, تو اب غسال اس کو جیسا موڑ رہا ہے, جیسا کر رہا ہے, جیسا اٹھا رہا ہے, تو بندہ کچھ کر پاتا ہے. تو بس ہم اللہ کے سامنے ایسے بن جائیں, چاہے جو ہمارے پہ تکلیفیں آویں, کوئی بھی مصیبت آوے, کیونکہ اللہ کی حکمت ہے. ہمارا کوئی گناہ ہے
تو ہمارا کام ہے استغفار کرتے رہنا اور اللہ کے اس امتحان میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی دعا کرنا. اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ گناہ ہے یا مطلب یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ دیکھو ہمارے جسم میں ایک نفس لوامہ ہے، وہ ہمارا نفس خود ہم کو جج کرتا ہے کہ تمہارا یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ تکلیف آئی ہے. اور ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں کہ اللہ سے دور جا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے. تو اگر ہم اللہ سے قریب جا رہے ہیں اور جو ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا گناہ معاف ہو رہا ہے اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا اس لیے، مگر اللہ نے ہمارا امتحان لیا، اس کو ہمارا درجہ بڑھانا ہوگا. اور انسان دیکھو اٹھتے بیٹھتے اس سے وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی لا علمی میں اس سے گناہ ہوتے ہیں، الفاظوں میں، سوچ میں. سوچ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. سوچ انسان نے اگر کسی کے لیے ہم برا 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 الٹا الٹا سوچیں گے نا تو وہ اچھا انسان بھی ہوگا نا، ہم اس کو برائی برا کریں گے. اچھا اگر ہم اپنے بولیں گے نا بابا میرا نصیب ہی ایسا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، تو ہوتا ہی اپنے آپ کو لگے گا کہ میرے میں ہو رہا ہے، میں اتنی تکلیف میں ہوں. مگر جب ہم بولیں گے الحمدللہ ہم کو کچھ نہیں ہے، مالک کا کرم ہے، اس نے ہم کو زندگی تو دی، عقل تو دی، طاقت تو دی. میں اپنے گھر میں ابھی بولے اللہ آپ اپنے گھر میں خود پکاتی ہیں، ہاں الحمدللہ. اللہ نے جب میرے لیے کھانا رکھا ہے تو میں پکاؤں گی بھی. اللہ نے جب مجھے روز کون آئے گا دے گا، میں ایسی زندگی میں میں کیوں رہوں. میں تو اللہ سے یہی دعا کروں کہ جب میں رہ رہی ہوں تو اچھی زندگی میں رہوں. تو یہ میرا اپنا وہ ہے. بولے اللہ آپ نے تفسیر رکھ دی، اب یہ 3 دن آپ بیزی. تو میں نے کہا ہاں کیونکہ میرا کام ہے، میں میرے گھر میں رہ کے کر رہی ہوں نا، میرے سے اب جانا آنا نہیں ہو سکتا. تو ہم اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو ہم شمار کرتے رہیں. اللہ نے اگر ہم کو نہیں صلاحیت دی ہوتی، نہیں طاقت دی ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ ہم کو یہ ساری چیزیں جو ہے تو ہم کو یہ سب بھی نہیں آنا ہے کہ یہ میرا گناہ ہے یا میرا درجہ. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہماری بندگی میں رہو، میری رضا پہ راضی رہو. اپنے اماموں کی سوانح حیات دیکھیں. علی علیہ السلام سے شجاع کون ہوئے گا، مگر علی علیہ السلام سے صابر بھی کون ہوئے گا. ہاں تو ہم اگر امام علی علیہ السلام کی ہی زندگی ہماری ہر پہلو کو بتاتی ہے. جتنے زیادہ شجاع کے تلوار ہے اور کافروں کے لیے وہ اتنے سخت ہیں، اور مومن کے لیے وہ ایسے ہیں کہ اگر عورت جا رہی ہے بوجھ اٹھا کے تو اس کا اٹھا کے بوجھ جا کے اس کے گھر پہنچا رہے ہوں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ یہ میرے وقت کا امام ہے. یہ دیکھو امام کو، بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں دن بھر وہ یہودی کا باغ سینچ رہے ہیں، ہاں، اور جا کے اس سے جو قرض لا کے وہ غریب کو جناب سیدہ دے رہی ہیں. تو یہ سب کون کر سکتا ہے؟ ہاں امام دن کنواں کھودتے تھے، جو کنویں کا پیسہ ملتا تھا تو امام گھر آتے آتے غلام آزاد کر کے آتے تھے، اس پیسے سے وہ پیسہ گھر نہیں لاتے تھے امام. سوچے کہ یعنی امام ہم ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ کی رعایا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کرتے ہیں. ہم تو گھر ہی میں ہی اپنے رونے روتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو اس میں بھی خوش نہیں رہتے. وہی مسئلہ ہے نا. تو ہم کو ہے نا یہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے اماموں کی زندگی کہیں پہ جناب سیدہ کا کوئی شکوہ ہے. علی علیہ السلام نہیں ہوتے تھے جب تو جناب سیدہ ڈول سے پانی بھی نکالتی تھی کنویں سے، جھاڑو تو دیتی ہی تھی. علی علیہ السلام نے کہا کہ جھاڑو دے دے کے فاطمہ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، اور رسی گھسیٹ کے فاطمہ کی کیا حالت ہو گئی تھی جناب سیدہ کی. یعنی جب رسول اللہ شادی ہو گئی تو بھائی علی علیہ السلام کے گھر ہیں. اب علی علیہ السلام اگر جنگ میں ہیں تو مہینوں لگ جاتا تھا. ہاں جو آتا تھا، پھر جو پیستی تھی گائے میں، چکی میں کون پیستا تھا؟ جناب سیدہ نے، جناب سیدہ کی ہتھیلیاں پھٹ جاتی تھی. ارے آپ حوروں کی حور تھی، مگر جناب سیدہ ایک رول ماڈل عورتوں کے لیے کہ تم کتنی بھی کرو گی مگر تم جناب سیدہ کی طرح محنت نہیں کر رہی ہو. پھر آٹا پیستی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، پھر تندور جلاتی تھیں. ہم لوگ کی طرح نہیں گیس کا بٹن چالو کیے صبح شام روٹی پکاتے رہیں بس تم لوگوں کے لیے. ہاں پہلے چولہے بھی جلتے تھے. چولہا جلانے میں کبھی کبھی لکڑی اگر گیلی ہوتی تو کیا دھوئیں، ہم نے بھی بہت جلایا ہے.
تو ہم کیا بول رہے ہیں کہ آج جتنی سہولتیں آ رہی ہیں اتنی کفران نعمت ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جب ہم کو سہولت ملی تو ہم یہ ٹائم کو اللہ کے ذکر میں گزاریں. پہلے اسٹو تھا, اسٹو جلاؤ, تب اب جلدی جو پکانا ہے ایک ہی بار پکاؤ, تو پھر بجھانا ہے بھی, پھر جلاؤ. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ آج ہم کو ٹائم بچ رہا ہے کرنے کے لیے پانی رکھ دیا جاتا ہے کہ چلو اتنی دیر میں تھوڑا پانی. تو مگر میرا یہ بولنا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ٹائم بچا ہے تو کیا ہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. پہلے جو عبادتیں ہو جا رہی ہیں, ہو گئی تھیں, آج ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. ہم ایسے مجلسوں میں, ایسے پروگراموں میں, ایسے محفلوں میں جائیں کہ جہاں ہم کو کچھ مل سکے. ہم لوگ مادی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. ہم کو روحانی, اخلاقی, جس میں ہماری شخصیت سنورے, ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, ہمارا اخلاق بہترین ہونا چاہیے. ہم کو ایسے اس میں اپنا ٹائم, یعنی ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں جو ہم کو اللہ کی طرف لے کے جائیں, جو ہم کو ہدایت کی طرف لے جائیں. اگر ہم کوئی غلط کر رہے ہیں تو وہ ہم کو ٹوکے, نہیں یہ تمہارا غلط ہے. تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہماری اصلاح ہو. جو کل تھے ہم, آج وہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو آج ہیں وہ آنے والے کل میں نہیں ہونا چاہیے. جو انسان کل سے آج اس کا بہتر نہیں ہے تو وہ انسان گھاٹے میں ہے. یہ حدیث ہے کہ اگر کل سے آج اس کا بہتر نہیں ہے تو وہ انسان گھاٹے میں ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ آج ہم لوگ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کی, پھر بھی ہم لوگ نے جو لکھا ہوا ہے تھوڑا ہی تھوڑا ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ ہم لوگوں کی اس خدمت کو قبول کرے, اور ہم لوگ نے جو پڑھا ہے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. ہم اور ہدایت پر باقی رہیں. ہمارے چارہ معصومین علیہ السلام, محمد علی محمد علیہ السلام کی ہمیشہ ان کے خادم بنے رہیں, ان کے ذکر میں اپنی دن اور رات گزارنے میں, اور ان کی خدمتوں میں اپنی زندگی کو صرف کریں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن